الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. وقال تعالى واذكروا الله في أيام معدودات. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم اور میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، زمین و آسمان کی ہر مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے. تسبیح بیان کرنے کے سلسلے میں مخلوقات کی دو قسمیں ہیں. ایک قسم ان مخلوقات پر مشتمل ہے جن کو تسبیح کرنے کے لیے کسی اختیار یا ارادے کی ضرورت نہیں ہے. وہ بغیر کسی اختیار کے اور بغیر کسی ارادے کے ہر وقت اللہ جل جلالہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. عالم بالا میں فرشتوں جیسی معصوم مخلوق اسی قسم میں شامل ہے کہ فرشتے ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. اور عالم ارضی میں انسانوں کے سوا جتنی مخلوقات ہیں، یہاں چرند ہیں، پرند ہیں، جمادات ہیں، نباتات ہیں، یہ تمام مخلوقات بغیر کسی اختیار اور ارادے کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہیں. جمادات جن کو ہم جامد سمجھتے ہیں، بے شعور سمجھتے ہیں، لیکن ان میں اتنا شعور ضرور موجود ہے کہ وہ اپنے خالق کو پہچانتے ہیں اور خالق کو پہچاننے کے بعد اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں. چنانچہ پتھر بھی تسبیح بیان کرتے ہیں. آپ نے اپنے بدن پر جو لباس پہنا ہے یہ بھی تسبیح بیان کرتا ہے. لباس جب میلا کچیلا اور بدبودار ہو جاتا ہے تو وہ تسبیح بیان کرنا بند کر دیتا ہے. اس لیے علماء نے میلے کچیلے اور بدبودار لباس میں نماز پڑھنے کو نامناسب قرار دیا ہے. نماز ایسے لباس میں پڑھنی چاہیے کہ جب تک لباس اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہو، یعنی بدبو اور زیادہ اس میں میل کچیل نہ آیا ہو. تو بہرحال یہ وہ چیزیں ہیں جنہیں ہم بے شعور سمجھتے ہیں، لیکن وہ اپنے خالق کی پہچان رکھتے ہیں اور اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں. جیسے قرآن کریم کی اس آیت میں ارشاد ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا تُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو کہ اللہ کی تسبیح بیان نہ کرتی ہو. یعنی ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے. وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم لوگ ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو. انسان چونکہ ناقص العقل ہے، اس کی حسیات ناقص ہیں، کامل نہیں ہیں. بہت ساری ایسی چیزیں جنہیں ہماری حس اپنے دائرہ کار میں نہیں لا سکتی، ہم سن نہیں سکتے ان کو، ہم ان کی حرکت نہیں دیکھ سکتے، ان کی حرکت کو ملاحظہ نہیں کر سکتے، حالانکہ ان میں شعور ہوتا ہے، ان کی آواز ہوتی ہے. گزشتہ دنوں ایک جدید ریسرچ سامنے آئی تھی کہ سائنسدانوں نے درختوں یا غالباً پتھروں کی، شاید درخت تھے، کہ درختوں کی آواز کو ریکارڈ کیا ہے. یعنی اس زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما چکے ہیں کہ یہ تسبیح بیان کرتے ہیں لیکن تم اس کو سمجھتے نہیں ہو. آج کے انسان نے ان کی آواز ریکارڈ کی ہے. آگے جا کر ہو سکتا ہے کہ انسان پر یہ عقدہ کھل جائے کہ یہ جن چیزوں کو ہم جمادات سمجھتے رہے ہیں ان میں بھی شعور موجود ہے، ان کی بھی اپنی کوئی نہ کوئی آواز ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ پہچان بھی رکھتے ہیں. عام طور پر تو انسان نہیں سمجھتے، لیکن بعض اوقات معجزاتی طور پر انبیاء علیہم السلام کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی انسان کے سامنے ان جمادات کی تسبیح کا اظہار بھی فرما دیتا ہے. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معروف واقعہ ہے کہ جب انہوں نے ایک پتھر پر اللہ کے حکم سے لاٹھی ماری تو وہاں ایک کیڑا موجود تھا جس کے منہ میں سبز پتا تھا اور وہ ایک مخصوص تسبیح بیان کر رہا تھا. وہ تسبیح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سنی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی نے وہ تسبیح دوسرے انسانوں تک پہنچائی کہ کس طریقے سے وہ کیڑا اللہ تبارک و تعالی کی تسبیح بیان کر رہا تھا.
اسی طریقے سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف فرامین ہیں جن میں پتھروں اور جمادات کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرنے کا بیان ہے۔ چنانچہ ایک روایت کا مفہوم ہے کہ میں مکہ مکرمہ کے اس پتھر کو جانتا ہوں جو مجھے سلام کیا کرتا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ مکرمہ کی کسی گلی میں جا رہے تھے تو راستے میں جو درخت آتا یا جو پتھر آتا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتا، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ یہ نبوت اور بعثت کے ابتدائی زمانے کی بات ہے۔ تو اس طریقے سے ان پتھروں کا شعور اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے امت کے سامنے واضح فرمایا۔ ایک اور روایت ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس میں کنکریوں کے تسبیح اور شہادت پڑھنے کا بیان ہے۔ تو اس طرح معجزاتی طور پر اللہ تبارک و تعالی انبیاء کے ذریعے لوگوں پر پتھروں کے اس شعور کو کبھی کبھار واضح فرما دیتا ہے کہ جن چیزوں کو تم بے شعور سمجھتے ہو ان میں ہم نے اتنا شعور رکھا ہے کہ وہ ہمیں یعنی اپنے خالق کو پہچانتے ہیں اور اپنے خالق کی تسبیح بھی بیان کرتے ہیں۔ تو یہ وہ مخلوقات ہیں جو بغیر کسی ارادے کے اور بغیر کسی اختیار کے اور بغیر کسی قسم کے وقفے کے اللہ تبارک و تعالی کی تسبیح بیان کرتی ہیں۔ دوسرے نمبر پر وہ مخلوق ہے جو اپنے ارادے اور اختیار کے ساتھ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، اور وہ ایک ہی مخلوق ہے انسان۔ انسان اللہ کی تمام تر مخلوقات میں اس اعتبار سے ایک انفرادی خصوصیت رکھتا ہے کہ وہ اللہ کی تسبیح بیان کرے گا یا کوئی عبادت کرے گا تو اپنے اختیار سے کرے گا، اپنے ارادے سے کرے گا۔ اور چونکہ اللہ نے اس کو اختیار دیا ہے، ارادہ دیا ہے، تو جب یہ اپنے اختیار کو استعمال کرتا ہے اور تسبیح بیان کرتا ہے تو اس کو اجر بھی بہت بڑا ملتا ہے، اور اگر غفلت کا اظہار کرتا ہے تو پھر اس غفلت کی سزا بھی اس کے لیے بہت بڑی ہے۔ چنانچہ ایک روایت کا مفہوم ہے کہ جب سورج طلوع ہوتا ہے یعنی جب دن ہوتا ہے، گویا روزانہ اللہ تبارک و تعالی کی تمام مخلوقات اس کا ذکر کرتی ہیں، اس کی تسبیح بیان کرتی ہیں، سوائے دو مخلوقات کے، ایک شیاطین اور دوسرے نمبر پر غافل انسان۔ شیاطین اور غافل انسان یہ اللہ کی تسبیح نہیں کرتے، اور ان کے علاوہ جتنی بھی مخلوقات ہیں جو بھی ہیں، چاہے وہ جمادات ہیں، چرند ہیں، پرند ہیں، جو بھی ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالی کی تسبیح بیان کرتی ہیں۔ تو انسان اگر اختیار اور ارادہ استعمال کرے، اللہ کی تسبیح بیان کرے تو اجر بہت بڑا ہے، اور اگر اپنے اختیار اور ارادے کو غلط سمت میں استعمال کرے کہ اللہ کی تسبیح نہ کرے تو پھر اس کے لیے سزا بھی بہت بڑی ہے۔ جس کی نسبت اللہ کی طرف ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالی کے ہاں اس کی قدر و قیمت زیادہ ہوتی ہے۔ قرآن کریم کی ہر آیت اللہ کا کلام ہے، ہر آیت کی اپنی جدا شان ہے، اور ان تمام آیات میں سے وہ آیات جو اللہ کی تسبیح پر مشتمل ہیں وہ اپنی انفرادی حیثیت رکھتی ہیں۔ سورہ فاتحہ ہے، یہ مکمل اللہ کی حمد پر مشتمل ہے، اللہ کی تسبیح پر مشتمل ہے۔ اس سورت کو اللہ نے انفرادی شان دی ہے۔ آپ ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، باقی صورتوں میں سے کوئی بھی صورت پڑھ لی جائے لیکن سورہ فاتحہ الگ سے پڑھنی ہوگی۔ اسی طریقے سے قرآن کریم کی وہ صورتیں جن کا آغاز اللہ کی تسبیح سے ہوتا ہے، سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، 6 یا 7 صورتیں ہیں جنہیں مسبحات کہا جاتا ہے، جن کا آغاز اللہ کی تسبیح سے ہوتا ہے۔ تو قرآن کریم کی صورتوں میں سے ان مسبحات کی اپنی فضیلت ہے، ان کی اپنی شان ہے۔ مختلف روایات میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے فضائل بیان فرمائے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جب انسان اپنا اختیار استعمال کرتا ہے اور اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے تو اپنے اختیار کی وجہ سے اس کی تسبیح کا اجر دیگر تمام مخلوقات کی تسبیح سے زیادہ ہوتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے الحمدللہ تملأ المیزان، جو آدمی الحمدللہ کہتا ہے تو اس الحمدللہ کی وجہ سے
اس کو اتنی نیکیاں ملتی ہیں جو اس کے میزان کو بھر دیتی ہیں۔ ایک مرتبہ الحمدللہ کہنے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ کوئی وقت نہیں لگتا، نہ کوئی مشقت لگتی ہے، نہ کوئی توانائی لگتی ہے، لیکن جب آپ اپنے ارادے سے اور اپنے اختیار سے ایک مرتبہ الحمدللہ کہتے ہیں تو یہ روایت آپ کو خوشخبری دے رہی ہے کہ آپ کا ایک مرتبہ الحمدللہ کہنا آپ کے میزان کو، آپ کے ترازو کو نیکیوں سے بھر دیتا ہے۔ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلَأُ یا تَمْلَآنِ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اور سبحان اللہ اور الحمدللہ جب کوئی آدمی یہ کہتا ہے تو یہ تسبیحات اس کے لیے زمین و آسمان کے درمیانی خلا کو نیکیوں سے بھر دیتی ہیں۔ زمین و آسمان کے درمیانی خلا میں کتنی نیکیاں آتی ہیں، کوئی ایسا آلہ نہیں ہے ہمارے پاس جو اس کو ریکارڈ کر سکے، اس کو شمار کر سکے۔ بے شمار نیکیاں اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کو نصیب کرتا ہے جو ایک مرتبہ سبحان اللہ اور ایک مرتبہ الحمدللہ کہے۔ اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ سبحان اللہ کہنے سے احد پہاڑ کے برابر ثواب ملتا ہے، الحمدللہ کہنے سے احد پہاڑ کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اسی طریقے سے لا الہ الا اللہ کہنے سے احد پہاڑ کے برابر ثواب ملتا ہے۔ تو یہ تمام وہ روایات ہیں جو کہ انسان کے تسبیح بیان کرنے پر اللہ کی جانب سے ملنے والے بے پناہ اجر کو بیان کر رہی ہیں کہ دیکھو ایک مرتبہ یہ تسبیح بیان کرو گے تو تمہیں اتنا اجر ملے گا کہ تم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہ تو دنیا ہے، ہم یہاں کہہ دیتے ہیں اتنی ساری نیکیاں، اور ان نیکیوں کو حاصل کرنے کی طلب ہمارے اندر نہیں ہوتی۔ جب آدمی کی آنکھ بند ہوتی ہے اور قبر میں اترے گا پھر اس کو پتہ چلے گا کہ ایک ایک نیکی کی قدر و قیمت کیا ہوتی ہے۔ تو بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ مخلوقات تو سب کی سب اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں، لیکن انسان کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ اسے اللہ نے اختیار اور ارادے سے سرفراز کیا ہے، اور وہ جب اپنے اختیار اور اپنے ارادے سے اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے تو اللہ کے ہاں اس کی اس تسبیح کی قدر و قیمت بہت زیادہ ہوتی۔ دوسری بات یہ سمجھیے کہ جس کی نسبت اللہ کی طرف ہو جائے تو اس کی قدر و قیمت بھی بڑھ جاتی ہے۔ جیسے دنوں میں سے بعض دن ایسے ہیں جن کی نسبت اللہ کے ذکر کی جانب کی گئی ہے، جیسے ذی الحج کے یہ ابتدائی دن ہیں، ذی الحج کا ابتدائی عشرہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنے کے لیے ہے۔ قرآن کریم میں فرمایا گیا وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ، اللہ کو یاد کرو ان گنے چنے دنوں میں، اور گنے چنے دنوں سے مراد ذی الحج کا یہ ابتدائی عشرہ ہے۔ ویسے تو تسبیح کا کوئی وقت نہیں ہے، تسبیح تو ہر وقت ہوتی ہے، بلکہ روزانہ صبح و شام تسبیح کرنے کا ہمیں حکم دیا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں جگہ جگہ ارشاد ہے کہ صبح و شام اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرو، بکرۃ و اصیلا، صبح بھی اور شام کو بھی۔ تو روزانہ تسبیح بیان کرنی چاہیے، لیکن یہ جو ذی الحج کا ابتدائی عشرہ ہے اللہ کی تسبیح بیان کرنے کے لیے اس کی اہمیت الگ ہے۔ جیسے اس آیت میں وضاحت کے ساتھ فرمایا گیا کہ ان گنے چنے دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرو۔ ان دنوں میں عبادات اللہ تبارک و تعالیٰ کو پورے سال کے تمام ایام سے زیادہ پسند ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو انسان کے اعمال میں سے وہ اعمال زیادہ پسند ہیں جو کہ ذی الحج کے ان 10 دنوں میں کرتا ہے۔ اور ایک اور روایت میں اس پر یہ اضافہ ہے کہ ان دنوں میں کثرت کرو۔ کس کی کثرت کرو؟ تسبیح کی، تحلیل کی، تحلیل کی اور تحمید کی، یعنی سبحان اللہ، الحمدللہ اور لا الہ الا اللہ، ان 3 تسبیحات کی ذی الحج کے ان 10 دنوں میں کثرت کرو۔ یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ تو یہ 10 دن اس اعتبار سے انفرادی شان رکھتے ہیں کہ ان دنوں میں اپنے بندوں کی زبان پر اپنا ذکر سننا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے۔ اللہ کو اپنے بندوں سے یہ مطلوب ہے کہ وہ ان 10 دنوں میں میرے نام کی مالا جپیں، ہر طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کی گونج ہو۔ یہی وجہ ہے کہ ان دنوں میں ایک اضافی عبادت مسلمان کرتا ہے جسے تکبیرات کہا جاتا ہے۔
اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیرات ان دنوں میں کہی جاتی ہیں۔ ایک تو ان تکبیرات کی وہ حیثیت ہے کہ جب ہم ان کا وقت خاص کرتے ہیں کہ ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ پڑھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر واجب ہے۔ یہ تکبیرات تو 9 ذی الحج سے لے کر 13 تک پڑھی جاتی ہیں، یعنی جو ایام تشریق ہیں 9 ذی الحج کی فجر سے لے کر 13 ذی الحج کی عصر تک ہر مسلمان مرد اور عورت پر تکبیرات کہنا واجب ہے۔ مرد اونچی آواز سے کہے گا، عورت آہستہ آواز سے کہے گی۔ یہ مسئلہ اپنی خواتین کو سمجھائیں، عام طور پر خواتین کو اس کا علم نہیں ہوتا، بہت کم خواتین ایسی ہوتی ہیں جو تکبیرات تشریق کا اہتمام کرتی ہیں۔ تو ان 10 دنوں میں تکبیرات کی ایک نوعیت تو یہ ہے جو واجب کے درجے میں ہے، جن کا مخصوص وقت ہے کہ نماز کے بعد ایک مرتبہ کہنا واجب ہے، وہ تو جیسے میں نے عرض کیا کہ 9 سے لے کر 13 کی عصر تک ہے۔ اور اس کے علاوہ ان 10 دنوں میں عمومی طور پر بھی یہ تکبیرات کہنی چاہیے، ان کا کوئی وقت نہیں ہے، ان کی کوئی خاص حیثیت نہیں ہے کہ اونچی آواز سے کہنا ہے، آہستہ آواز سے کہنا ہے۔ بس ان 10 دنوں میں اس تکبیر کو اپنی زبان کا ورد بنانا چاہیے، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ البتہ چونکہ 9 ذی الحج سے پہلے شریعت نے اس کی کوئی خاص حیثیت متعین نہیں کی، تو کوئی خاص حیثیت ہم متعین نہیں کر سکتے کہ مل کر پڑھنا ہے، نماز کے بعد پڑھنا ہے یا پہلے پڑھنا ہے۔ بس شریعت نے مطلق چھوڑا ہے تو ہم نے مطلق چھوڑیں گے کہ کسی بھی وقت آپ کو یاد آئے تو تکبیر پڑھ لیجیے۔ حضرت ابن عمر اور حضرت ابو ہریرہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ان دنوں میں بازار جایا کرتے تھے، اور بازار جانے میں خریداری مقصود نہیں ہوتی تھی، بلکہ بازار جا کر اونچی آواز سے تکبیر کہتے تھے تاکہ مسلمانوں کو یاد آ جائے کہ یہ دن بلند آواز سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنے کے ہیں۔ چنانچہ ان کی آواز سن کر دیگر مسلمان بھی پھر بلند آواز سے تکبیرات کہا کرتے تھے۔ تو یہ 2 کام ہوئے کہ ایک تو ان دنوں میں تسبیح، تحمید اور تحلیل کی کثرت کرنی چاہیے، اور دوسرے نمبر پر تکبیرات کا بالخصوص اہتمام کرنا چاہیے۔ کوشش کریں کہ جہاں آپ دفتر میں بیٹھے ہیں، بازار میں بیٹھے ہیں، تو کبھی بغیر کسی وقت کی تعیین کے اونچی آواز سے کبھی تکبیر پڑھ دیجئے تاکہ دوسرے لوگ بھی آپ کی آواز سن کر آپ کی آواز میں آواز ملا کر یا خود سے ہی تکبیر پڑھ لیں۔ گویا آپ کی زبان پر ان 10 دنوں میں اللہ کا نام ہونا چاہیے۔ تیسرے نمبر پر ان دنوں میں روزہ رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جو آدمی ذی الحج کے پہلے عشرے میں یعنی 1 سے لے کے 8، 9 تک روزہ رکھتا ہے تو ایک روزے کے بدلے میں 1 سال کے روزوں کا ثواب ملتا ہے۔ یعنی ایک آدمی 2 ذی الحج کو روزہ رکھتا ہے، 1 سال کا ثواب ملا، 1 سال روزے رکھنے کا۔ 3 ذی الحج کو روزہ رکھتا ہے، 1 سال اور روزہ رکھنے کا ثواب ملا۔ 9 ذی الحج جس کو یوم عرفہ کہتے ہیں، اس کے روزے کی پھر اپنی انفرادی شان ہے۔ چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے کہ 9 ذی الحج کا جو روزہ رکھتا ہے تو مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے 2 سالوں کے گناہ معاف فرمائیں گے، 1 سال پہلے کے اور 1 سال بعد کے۔ یعنی جو آدمی اس 9 کو روزہ رکھے گا تو پھر اللہ سے امید رکھنی چاہیے کہ 1 سال گزشتہ کے گناہ معاف ہوں گے، اور 1 سال آئندہ کے پیش کی گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے معاف کر دیتا ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ 9 ذی الحج کا روزہ رکھنا 1000 دنوں کے روزے رکھنے کے برابر ہے۔ 1000 دن کوئی 3 سال کے قریب بنتے ہیں۔ گویا 9 ذی الحج کا روزہ رکھنے سے 3 سال روزے رکھنے کا ثواب آپ کو ملا، 2 سال کے گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے معاف ہو گئے۔ تو ان دنوں کی یہ انفرادی شان ہے کہ ان میں روزہ رکھنے کے بھی ایک الگ اجر ہے جو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ اور پھر اس عشرے کی جو راتیں ہیں، اس اعتبار سے ان کی جدا اور امتیازی شان ہے کہ حدیث میں اس عشرے کی ہر رات کو لیلۃ القدر کے برابر کہا گیا۔ ایک روایت میں ارشاد ہے کہ اس عشرے میں جو آدمی کسی رات عبادت کرتا ہے تو ہر رات کی عبادت اس کے لیے لیلۃ القدر میں عبادت کے برابر سمجھی جاتی ہے۔ لیلۃ القدر رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کی جاتی ہے، تلاش کرنے کے بعد انسان کو نصیب ہوتی ہے، اور ایک نصیب ہوتی ہے۔
اور اس عشرے کو اللہ نے یہ شان بخشی ہے کہ اس میں اللہ نے اعلان کر رکھا ہے کہ یکم سے لے کے 10 ذی الحج تک جو بھی رات ہے عبادت کرو گے تو تمہارے حق میں لیلۃ القدر شمار ہوگی. 10 کی 10 راتوں میں قیام کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے نامہ اعمال میں 10 لیلۃ القدر کے برابر ثواب لکھ دے گا. تو یہ اس عشرے کی انفرادی شان ہے. یہی وجہ ہے کہ بعض علماء اس عشرے کو رمضان سے بھی افضل قرار دیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عشرے کو یہ امتیازی شان عطا کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے اس کے فضائل کو بیان فرمایا ہے. اس عشرے کی عبادات میں سے ایک اہم عبادت قربانی ہے جو کہ اس عشرے کے اختتام پر ایک مسلمان انجام دیتا ہے. قربانی ایک عشقیہ عبادت ہے جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اپنے محبت کے اظہار کے طور پر کرتا ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں ہر سال قربانی فرمائی ہے. ایک روایت میں آتا ہے اقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ 10 سنین یضحی کل سنہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں 10 سال قیام فرمایا ہے اور ہر سال آپ قربانی فرماتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قربانی کرنے کے بارے میں ایک خاص ذوق تھا. آپ جانور کا انتخاب خاص ذوق کے تحت کرتے تھے. چنانچہ مختلف روایات کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دمبا قربان فرماتے تھے اور دمبے کی اپنی خصوصیات ہوتی تھی. سینگ والا دمبا، موٹی آنکھوں والا دمبا، سیاہ اور سفید رنگ کا دمبا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قربان فرماتے تھے. خصی دمبا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کے لیے منتخب فرماتے تھے. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک صحابی ایک دمبا لے کر آپ کے پاس سے گزرے جو سینگوں والا اور موٹی آنکھوں والا تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھ کر ارشاد فرمایا کہ اس دمبے کی مشابہت اس دمبے کے ساتھ ہے جسے حضرت ابراہیم نے قربان کیا تھا. جو قریب صحابہ بیٹھے تھے انہوں نے جب اس دمبے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدگی دیکھی تو حضرت معاذ بن عفراء نے وہ دمبا اس صحابی سے خریدا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہدیہ کر دی. تو جانور لینے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص ذوق تھا اور صحابہ کرام کو بھی آپ نے نصیحت فرمائی. حضرت علی کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تلقین فرمائی کہ جب قربانی کا جانور لو تو اس کی آنکھیں اور کان اچھی طرح دیکھ لو. یعنی وہ عیبدار نہیں ہونا چاہیے، ہر قسم کی عیوب سے پاک ہونا چاہیے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کو ذبح فرماتے تھے. یہ بھی آپ کے قربانی کے بارے میں ذوق کا اہم حصہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اپنے دست اقدس سے قربانی فرمائی ہے. تو مسلمانوں کو قربانی کا یہ عمل سیکھنا چاہیے اور پھر سیکھ کے اس پر عمل کرنا چاہیے. تو بہرحال یہ 10 دن ہیں، ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ امتیازی شان رکھی ہے اور یہ اس کی امتیازی عبادات ہیں. کوشش کرنی چاہیے کہ ان دنوں میں کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی جائے. اللہ جل جلالہ عمل کی توفیق دے. وما علینا الا البلاغ.